قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ اے نبی آپ کہیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو۔ قل هي للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ۔ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن تو خصوصاً انہی کے لیے ہیں۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 32 کا بیان ہے آج۔ محبوب آپ کہیں، اے نبی آپ کہیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو۔ پوچھا جا رہا ہے کس نے حرام کیا ہے؟ اس کی پاک چیزوں کو، زینت کو۔ آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت والے دن تو خصوصاً انہی کے لیے ہیں۔ ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں۔ اب جیسے کہ پیچھے ذکر چل رہا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ مادر ذات برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور جو پاک اور حلال چیزیں تھیں ان کو اپنے پر حرام کر لیتے تھے۔ بھئی کپڑے پہننا بھی تو تم پر حلال کیے تو تم نے اپنے پر کپڑے پہننا حرام کر لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت ہم نے کپڑے نہیں پہننے۔ تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے، تو جب زینت پیدا کی ہے تو خوبصورت لباس پہنو۔ جیسے کل کے بیان میں آپ کو یاد ہوگا کہ بات گزری تھی کہ اور کھاؤ اور پیو، اور اس کی پوری تفصیل بیان ہوئی تھی کہ کیا کیا چیز کھاؤ، کیسے کھاؤ، کھل کر کھاؤ، برکت کے لیے کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، جس چیز میں پرہیز کرنا ہے پرہیز رکھ کر کھاؤ۔ مختلف چیزیں کل بیان ہوئی تھیں۔ تو اب لباس کی طرف ایک بات تو کہ آپ ان لوگوں سے فرمائیے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے، تم خوبصورت لباس پہنو اور اللہ کے رزق میں سے حلال چیزیں کھاؤ، جیسے کل پرسوں کے بیان میں ذکر ہوا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب جو زینت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے زینت پیدا کی ہے تو خوبصورت لباس پہنو، خوبصورت لباس۔ تو حدیث میں سنن ابو داؤد شریف کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کپڑوں میں جو چیز سب سے زیادہ پسند تھی وہ قمیص تھی۔ قمیص اس کو آپ شوق سے پہنتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت مسعود بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیروانیاں تقسیم کی، یعنی حضور کوٹ بھی پہنے ہیں، حضور نے شیروانیاں بھی پہنی ہیں، قمیضیں بھی پہنی ہیں اور تہبند اور اس طرح مختلف چیزیں جو احادیث میں آتی ہیں۔ تو حضور نے شیروانیاں تقسیم کیں اور مخرمہ کو کچھ نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا، مخرمہ نے کہا اے میرے بیٹے مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو، تو میں ان کو لے گیا۔ تو پھر کہا اب جب وہ لے گئے نا ان کو، اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، یعنی ان کو یہ خبر مل گئی کہ حضور نے شیروانیاں تقسیم کی ہیں لیکن ان کو شیروانی نہیں ملی۔ تو اب ایک خیال ان کے ذہن میں آ گیا،
تو انہوں نے کہا مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلو. تو جب وہاں گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاؤ. تو میں نے بیٹے کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, وہ بوڑھے ہوں گے, ضعیف ہوں گے. میں نے بلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس حالت میں کہ آپ کے پاس اس وقت ایک شیروانی تھی جب حضور آئے, اور حضور کے پاس شیروانیوں میں سے ایک شیروانی تھی. تو اب یہ بھی ایک انداز محبت ہے, یعنی محبت والوں کی وہ پھر تو آپ نے فرمایا وہ ایک جب اندر سے حضور تشریف لائے تو آپ کے پاس ایک شیروانی تھی. آپ نے فرمایا میں نے یہ شیروانی تمہارے لیے چھپا کر رکھی ہوئی تھی, کیونکہ تقسیم جو کر دی تو اب چھپا لی تھی کہ یہ میں نے اس کو دینی ہے, یہ جو شیروانی ہے. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے. حضور کی عادت تھی سفید ٹوپی پہننا. تو اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفید لباس پہنو, وہ تمہارا بہترین لباس ہے, اور اسی میں اپنے مردوں کو کفن دو, اور بہترین سرمت اسمد ہے, یہ نظر تیز کرتا ہے اور بال اگاتا ہے. بہترین سرما اسمد ہے, یہ نظر تیز کرتا ہے, بال اگاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ حضور سفید ٹوپی پہنتے تھے, سفید لباس پہنتے تھے, اور سفید لباس کو بہترین لباس فرماتے تھے, اور فرماتے تھے کہ اپنے مردوں کو بھی اسی سفید لباس سے کفن دیا کرو. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اب چونکہ اللہ پاک نے اس آیہ مبارکہ نے فرمایا کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا, تو اصل میں اس زینت کے کانٹیکسٹ میں, لباس کے کانٹیکسٹ میں, کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ لباس اتار دیتے تھے. تو اس وجہ سے کہ لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہننا بھی, پہننے کا حکم بھی دیا, آگے تقسیم بھی کیا. جیسے اس صحابی کو فرمایا کہ یعنی جب وہ پریشان ہوئے تو فرمایا میں نے تمہارے لیے ایک شیروانی چھپا کر رکھی ہوئی ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو, ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہو, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو ایک شخص نے کہا, جب حضور نے یہ بات فرمائی تو اس نے کہا, یعنی اس نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس نے اچھے کپڑے پہنے ہوں, اس کی جوتی اچھی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل, یعنی اللہ حسین ہے, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو تکبر تو حق کا انکار کرنا یا لوگوں میں سے کسی کو حقیر سمجھنا ہے. تو جس کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو کسی نے پوچھا کہ شاید اچھے کپڑے, خوبصورت کپڑے, خوبصورت جوتی پہننا بھی شاید تکبر کے اندر آ جاتا ہے. حضور نے کہا نہیں, یہ نہیں ہے تکبر. حضور نے کہا تکبر تو یہ ہے انسان جو حق بات ہے اس کا انکار کرے, اس کو ماننے سے انکار کر دے, اور حقیر, لوگوں کو حقیر جانے. تو ایک اور روایت کے اندر ہے سنن نسائی, ابو الاحوص کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے مجھے بڑے ہی خراب کپڑے پہنے ہوئے دیکھے, گھٹیا خراب کپڑے پہنے ہوئے دیکھے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میرے پاس تو بہت مال ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا میرے پاس اونٹ بھی ہیں, بکریاں بھی ہیں, گھوڑے بھی ہیں, غلام بھی ہیں, میں تو بڑا مالدار آدمی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا, یعنی تمہیں مالدار امیر آدمی بنایا, تو تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے. یعنی یہ کہ پہن کر آئے ہوئے ہو, جب اللہ نے تمہیں مال دی ہے, دولت دی ہے, تو اس کے دیے ہوئے مال اور دولت کا تمہارے وجود کے اوپر اثر ہونا چاہیے. یہ تم کیا کپڑے جو حدیث میں الفاظ ہیں گھٹیا سے یا خراب سے تم کپڑے پہن کر آ گئے ہو. اسی طرح حضرت عمر بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے.
تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھتا ہے، اسی لیے اس حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اور اس ترمذی شریف کی حدیث ہے، وہ سنن نسائی، کہ اس حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ ایک بندہ مالدار ہے، دولت مند ہے، بہترین لباس پہن سکتا ہے، بہترین جوتی پہن سکتا ہے، اور پھر وہ گھٹیا سے یا بالکل خراب لباس جن سے وہ پہن لے تو اس سے منع فرمایا گیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے بال غبار آلود اور بکھرے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جس کے ساتھ یہ اپنے بالوں کو ٹھیک کر لے؟ اور ایک اور شخص کو دیکھا جو میلے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو پانی نہیں ملتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے؟ گندے کپڑے جو پہن کر یہ پھر رہا ہے، مٹی والے جون سے ہیں یا گرد و غبار والی ہیں، اس کو پانی نہیں ملتا یہ اپنے کپڑوں کو دھو لے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام صاف ستھرا ہے، سو تم صاف ستھرے رہو، کیونکہ جنت میں صرف صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اسلام صاف ستھرا ہے، تم صاف ستھرے رہو، کیونکہ جنت میں صرف صاف ستھرے لوگ داخل ہوں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایک روایت میں حضرت عمر نے صحابہ کرام میں سے ایک شخص کو 700 درہم کا لباس خرید کر پہنایا۔ 700 درہم کا لباس خرید کر پہنایا حضرت عمر فاروق نے۔ تو اسی طرح تو اصل میں اسلام کی جو اسلامک تھیولوجی ہے، اسلام جو ہے، اسلام یہ ہمیں یہ چیز سکھاتا ہے کہ انسان نہ تو ایسا کرے کہ اچھے اور صاف ستھرے لباس پر قدرت ہونے کے باوجود پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے پہن لے۔ جب اس کو اللہ نے قدرت دی ہے، دولت دی ہے، مال دی ہے، تو پھر وہ میلے کچیلے کپڑے پہن لے یا گندے کپڑے پہن لے یا خراب کپڑے پہن لے یا پھٹے ہوئے کپڑے پہن لے۔ اور نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ ایک تکبر اور فخر کے اندر اتنا مہنگا لباس پہن لیں کہ جس میں نیت یا کوئی ایسی چیز جو سی ہے وہ تکبر اور فخر کی داخل ہو جائے۔ تو حضرت ابن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کے سردار ہو، سو تم اپنی جوتیوں کو ٹھیک کرو اور حسین لباس پہنو۔ جب تم اپنے بھائیوں کے سردار ہو تو تم اپنی جوتیوں کو ٹھیک کرو اور حسین لباس پہنو۔ مالک بن انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے شہر کے جتنے فقہا تھے اسلامک جورسپروڈنس کے جو ان سے اسکالرس تھے، میں نے اپنے شہر کے تمام فقہا کو حسین لباس پہنے میں دیکھا۔ اب فقہا وہی ہیں جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہوتا ہے، تو جن کو قرآن اور حدیث کا علم ہو تو انہوں نے خوبصورت لباس پہنے میں دیکھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، کیونکہ لباس کا ذکر ہو رہا ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور سنن نسائی شریف اور کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، تو انہوں نے ایک طیالسی کسروانی جبہ نکالا جس کی آستینوں اور گریبان پر ریشم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ تو حضرت اسماء نے کہا کہ یہ جبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی وفات تک تو ان کے پاس تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر یہ جبہ میں نے لے لیا، میرے پاس آ گیا یہ جبہ جو سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنتے تھے، کہیں آپ جبہ پہنتے تھے، کہیں آپ عبایا پہنتے تھے، کہیں آپ کوٹ پہنتے تھے، کہیں آپ قمیص پہنتے تھے، کہیں آپ شیروانی پہنتے تھے، احادیث میں ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جبے کو پہنتے تھے، اور یہ احادیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ وہاں پر مدینہ منورہ میں بیمار ہوتا تو ہم اس جبے کو دھو کر اس کا پانی بیماروں کو پلاتے اور اس جبے سے ان کے لیے شفا طلب کرتے۔
اور بعض روایات میں آیا کہ اس سے لوگ بڑے بڑے بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے جو ان سے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امام فخر الدین رازی وہ لکھتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکثر مفسرین کا یہ قول ہے کہ یہاں جو اس آیت کے اندر زینت کا ذکر ہوا تو زینت سے مراد لباس ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے. کیونکہ پچھلی چند آیتوں سے آپ یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ مشرکین مکہ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ حالت میں ننگے ہو کر کرتے تھے. تو حضرت ابن عباس اور اکثر مفسرین ان کا یہ خیال ہے کہ زینت سے مراد لباس ہے جس سے انسان اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے. تو زینت سے مراد عام ہے اور اس میں زینت کی تمام ہر طرح کی قسم شامل ہے. زینت کے اندر کیا صرف لباس آتا ہے، اور بھی جو چیز آتی ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں بدن کو صاف رکھنا یہ بھی تو زینت ہے. اب لباس تو کمال کا پہنا ہو اور جسم میں سے پسینے یا ویسے بو آ رہی ہو اور جسم 1 مہینے سے بندہ نہایا ہی نہ ہو تو اس لباس کے پہننے کا کیا فائدہ، مجھے بتائیں آپ. تو اب زینت سے مراد اس زینت کی تمام قسمیں، بدن کو صاف رکھنا، اچھی سواری صاف ستھری، اور جن زیورات کی ضرورت ہے ان زیورات کی. اگر مردوں پر امام فخر الدین رازی لکھتی ہیں کہ سونے چاندی اور ریشم کی حرمت کے متعلق نص نہ آئی ہوتی تو وہ بھی اس میں شامل ہوتے اس زینت والی زینت کے حکم کی آیت میں. اور پاکیزہ رزق سے مراد بھی عام ہے کہ تمام پسندیدہ اور لذیذ کھانے پینے کی چیزیں داخل ہیں. اور اسی طرح اس زینت کے اندر ازواج اور خوشبو لگانا بھی جو ان سے شامل ہے. تو روایت ہے حضرت عثمان، ایک حدیث میں کہ حضرت عثمان بن مظعون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گوشت نہ کھاؤں. ایک صحابی نے کہا، آپ نے فرمایا نرم روی اختیار کرو، کیونکہ مجھے جب گوشت مل جاتا ہے تو میں گوشت کھاتا ہوں، اور اگر میں اللہ سے دعا کروں کہ وہ مجھے ہر روز گوشت کھلائے تو وہ ایسا کرے گا. حضرت عثمان بن مظعون نے کہا کہ میرے دل میں آتا ہے کہ میں خوشبو نہ لگاؤں. آپ نے فرمایا سختی نہ کرو، کیونکہ جبریل نے مجھے کبھی کبھی خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جمعے کے دن خوشبو لگانے کو ترک نہیں کرنا، جمعے والے دن خوشبو لگانی ہے ضرور. تو حضور نے فرمایا نہیں، کہ مجھے جب گوشت مل جاتا ہے تو میں کھاتا ہوں، اور اسی طرح خوشبو جو سی ہے وہ میں لگاتا ہوں. تو جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا اور وہ توبہ کرنے سے پہلے مر گیا تو فرشتے اس کا چہرہ میرے حوض سے پھیر دیں گے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زینت کے متعلق جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب جائز ہیں، جو حلال ہیں وہ سب جائز ہیں، اور ان سے ان کو اپنانے کی اجازت ہے، ماں سوائے ان چیزوں کے جن کی کسی دلیل سے ممانعت ہو، کوئی دلیل ہو کہ منع کی گئی ہوں، وہ جو سی ہیں چیزیں جو سی ہیں. اسی طرح ایک روایت میں کہ جب امام حسن نماز پڑھنے جاتے تو نہایت کمال خوبصورت لباس پہنتے. ان سے کہا گیا اے ابن رسول اللہ، آپ اس قدر عمدہ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ فرمایا اللہ جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے تو میں اپنے رب کے لیے جمال اختیار کرتا ہوں. انہوں نے یہ فرمایا روح المعانی کے اندر. تو فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ زینت سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینت کو اختیار کرو تو سنت ہے، واجب نہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 درہم کی چادر اوڑھ کر تشریف لے گئے. 1000 درہم کی چادر. امام اعظم ابو حنیفہ 400 دینار کی چادر اوڑھتے تھے اور اپنے اصحاب کو امام اعظم ابو حنیفہ حکم فرماتے تھے کہ پہنو. امام محمد بھی بہت قیمتی لباس پہنتے تھے، اور فقہا نے جیسے کہ پہلے ذکر ہوا کہ خوبصورت لباس پہننا مستحب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس بندے کے اوپر اس نعمت کے آثار نظر آئیں. جیسے کہ اس کپڑے جس صحابی نے وہ کپڑے جو ان سے جنہوں نے بہت زیادہ میلے کچیلے اور خراب اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت ہلکے قسم کے، حضور نے کہا کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا؟ تو جب اللہ نے مال دیا تو اس کا اثر تمہارے وجود کے اوپر، تمہارے کپڑوں کے اوپر نظر آنا چاہیے. جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ اس کا اثر
تمہارے اس کا اثر، تم پر اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس آیہ مبارکہ کا مقصد یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا کہ اصل میں کفار جو ہیں بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ کیوں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی جو زینت ہے اس کو اختیار کرو. تو کافر جو ہیں یہ کپڑے اتار کر طواف کرنے کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا تقویٰ ہے، یہ بڑا تقویٰ، یہ بڑی عبادت ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور کپڑے اتار دینے اور پورا مادر ذات ننگا ہو جانے، مادر ذات برہنہ ہو جانے. اچھا پھر وہ یہ کرتے تھے کہ حج کے دنوں میں گھی کا استعمال نہیں کرتے تھے اور گوشت کا استعمال بھی نہیں کرتے تھے. مگر جب حج کے دنوں میں انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں یہ صاف سفید چمکتی ہوئی احرام کی 2 چادریں پہنے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، گھی بھی کھا رہے ہیں اور گوشت بھی کھا رہے ہیں. جب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو کیا کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑ دیتی ہیں؟ بغیر گھی یا آئل کی آپ چیزیں، کوئی اسٹیمڈ ویجیٹیبل آپ لے رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پر ساری چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. بلکہ اب تو آپ جائیں تو آپ کو وہاں پر کوئی روسٹ کھاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی بروسٹ کھاتا ہوا نظر آئے گا، کوئی دجاج کھاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو اب وہ جو انہوں نے کہا کہ یار یہ مسلمان سفید چادریں پہنے ہوئے اوپر سے یہ گوشت بھی کھا رہے ہیں، گھی بھی کھا رہے ہیں، یہ تو سارا کچھ کھا رہے ہیں. اب وہ کہنے لگے، وہ مسلمانوں کے اوپر زبان تانے دینے لگے، دراز کرنے لگے کہ یہ جو ان سے یہ حج کرنے آئی ہیں، یہ تو دنیا کی لذت کے لیے آئی ہیں یہاں پر. یہ دیکھو یہ گھی بھی کھا رہی ہیں، گوشت بھی کھا رہی ہیں، کپڑے بھی پہنے ہوئے. اور تقویٰ تو ہمارا ہے، نہ ہم گھی کھا رہے ہیں نہ گوشت کھا رہے ہیں، اور اوپر سے ننگے ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذلک. تو قرآن فرماتا ہے کہ زینت و آرائش کے جن چیزوں اور کھانے پینے کی جن چیزوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ ان کو حرام کر دیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام اور ممنوع ہیں؟ تو جیسے میں نے امام فخر الدین رازی کی بات پیچھے پوری تفصیل سے بتائی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں زینت کے اندر شامل ہیں. تو اس لیے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ دوست احباب سے ملاقات کے لیے جاتے تو عمدہ لباس پہنتے، عمدہ لباس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دوست احباب کی ملاقات یا اجتماعات کے موقع پر خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے، حضور خوشبو لگاتے تھے، امامہ شریف باندھتے تھے، داڑھی شریف کے بال صحیح کرتے تھے، گیسو مبارک سنوارتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ آپ گھر تشریف فرما تھے، باہر کچھ لوگ ملنے کے لیے آ گئے، صحابہ کرام آ گئے، دوست احباب آ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جانے لگے، آپ نے اپنی ریش مبارک گیسو ہائے امبرین کو درست فرمایا، امامہ مبارک کو درست فرمایا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ بھی یہ اہتمام فرماتے ہیں کہ آپ باہر جانے سے پہلے کنگھی مبارک، ریش مبارک، بال مبارک، امامہ شریف سار، ایک حدیث میں پانی کے اندر چہرہ مبارک دیکھ کر پھر آپ باہر جون سے. تو میں نے عرض کیا کہ آپ بھی یوں اہتمام فرما رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب کوئی اپنے بھائیوں کی ملاقات کے لیے جائے تو تیار ہو کر جائے. جب کوئی اپنے بھائیوں کی ملاقات کے لیے جائے تو تیار ہو کے جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے بھائیوں کی. تو یہ چیز ہے. تو یہ بات سے مراد وہ لذیذ کھانے جن کا ذکر ہوا. تو اس طرح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے جو حقدار ہیں وہ اہل ایمان ہیں. یہ نعمتیں دنیا کے لیے تو اہل ایمان کے لیے ہیں ہی ہیں، آخرت میں خصوصی طور پر صرف اہل ایمان کے لیے ہیں، صرف اہل ایمان کے لیے. فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں اہل ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا. آخرت میں یہ نعمتیں ان خوش نصیبوں کے لیے مخصوص کر دی جائیں گی جنہوں نے اس انعام اور یہ نعمتیں دینے والے کو پہچانا، اس کی توحید کا اقرار کیا، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا، اس کا کلمہ پڑھا.
لیکن جو لوگ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے رہے مگر اس کو پہچانا نہیں، اس کی وحدانیت یا اس کے رسول کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کیا، ان کے لیے یہ نعمتیں آخرت میں نہیں رکھی گئیں، وہ ان سے محروم کر دیے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ چیزیں اس دنیا میں بھی زینت ہیں، اور یہ اس دنیا میں بھی ان کو یہ چیزیں دی جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اے نبی آپ کہیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا؟ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں کو۔ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آپ کہیے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے اور قیامت کے دن تو خصوصاً یعنی ایمان والوں کے لیے ہی ہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم جاننے والے لوگوں کے لیے اسی طرح تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں۔